سرائکی ہے، حالانکہ ایک شہری ماحول کی وجہ سے اور جو نوآبادیاتی طبقاتیت کا اثر تھا اس کی وجہ سے میں خود بھی اس زبان سے کچھ اجنبیت محسوس کرتا ہوں، لیکن چونکہ وہ میری مادری زبان ہے تو میں اس کی ایک نظم سے جو آج کے ایک انقلابی سرائکی شاعر کی ہے اس سے آغاز کروں گا، اور اس کے بعد آج کی اپنی گفتگو کے جو مراحل ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا۔ تو سب سے پہلے ان میں سے بہت سے الفاظ شاید آپ سمجھ نہ پائیں، لیکن جو اس کا اختتام ہے وہ ہم سب سمجھ پائیں گے، اور اسی سے پھر میں اپنی گفتگو کا آگے بڑھاؤں گا۔ تو یہ سرائکی کے ایک شاعر ہیں جن کا نام مشتاق سبقت ہے، اور یہ ان کی ایک نظم ہے، تو یہ اب میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ سچا صوفی، سچا سادھو ایک کہانی ہے کہ جس کے اندر یہ سب لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، اور یہ مخلوق بھی اکٹھی ہو رہی ہے، پرندے بھی وہاں موجود ہیں، اور وہ اپنی مشکلات کا ذکر کر رہے ہیں، اور پھر ان مشکلات کا حل بتایا گیا ہے اختتام پر۔ سچا صوفی، سچا سادھو، سچا جوگی، سچا گرو، سچا پوپ تے سچا گوتم، میڈی آتما بوہڑ تلے کٹھے تھی گئے، دنیا بارے سوچن لگے، سارے سوچن لگے، گوتم آنکھے میں فریادی میں نہیں بچتی، میڈی کنڈ تے راہمن آلے شیطانے تو خوف ہے میں کو، میڈی کنڈ کو ڈھنبی ویندن، اگے ویتا ہیروشیما ناگاساکی زخم نہیں چھٹیا، نویں زخم دگیری آندن، میڈی سوچو میں نہیں بچتی، بھوئیں دے بارے سوچن لگے، سارے سوچن لگے، بوہڑ چوٹی کوئل بولی، ساڑیاں کوکاں کوئی نہیں سندا، چڑیاں آکھے واسک ناگ الڑ انڈے بچے کھاندے، فاختہ آکھیا چارے پاسے باز ہی باز ہیں، بوہڑ کمبی پکھی اڈے، شور مچایا بھوئم آیا، گوتم بخشی کو سڈ ماریا، پوپ ہواری کو سڈ ماریا، صوفی سادھو جوگی گرو چیلے اپنے کو سڈ ماریا، کوئی نہ آیا کوئی نہ آیا، خود آیا آن دسایا، او تا خوف دی دلدل اچ لتھے پہن، ہرس حوث اچ ہتھے پہن، گوتم آکھیا ہون کیا بڑسی، اتنے تھانی بوہن تلے سچے سائیں دا تخت ہے لتھا، تخت اتے ہک دیکھ کے رکا، گوتم منج کے رکا چاہتا، اوکو ڈٹھا اوکو پڑھیا، چھیکٹ تے اے ہوکا لاتا، اے تعویز ہے، پورب کولوں پچھم تانی، ہر ایک بندہ ایکو پیوے ایکو پاوے، جے کر ہر کہیں ایکو پیتا ایکو پاتا، ولنا کا کوئی انڈے کھاسی، ولنا آلن واسک آسی، ولنا فاختہ بازیں روسی، ولنا بھوئیں تے بھوئب ہوسی، سارے میکو رکا ڈتا، ہاتھ بھی جوڑے، اے بھی آکھیا، ایکو ونج تے کعبے ٹنگ آ، اگے ویتا ست قصیدے کعبے ٹنگے، اج دے دور اچ لازم تھی گئے، اے تعویز بھی کعبے ٹنگو، میں تعویز جا کعبے ٹنگیا، پچھتے ہٹتے ول جو ڈٹھا ول جو پڑھیا، اوندے اتے لکھا ہاجو، اپنی نگری کو آپ وساتو، پٹ انگریزی تھانے، اپنی نگری کو آپ وساتو، پٹ انگریزی تھانے، اپنی نگری کو آپ وساتو، پٹ انگریزی تھانے۔ اسی کے ساتھ آج جو مختصر گفتگو میں جن حوالوں سے میں آپ سے گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں، تو اس میں سب سے پہلے تو ہم اپنے عصر حاضر کا جائزہ لیتے ہیں، کیونکہ یہ جائزہ لینا بڑا ضروری ہے۔ ہم عموماً بہت ہی اچھی گفتگو کرتے ہیں، بہت ہی خیالی ایسے جمالیاتی اظہار کرتے ہیں، لیکن حقائق جو ہمارے سامنے ہیں ان سے پہلو دہی کرتے ہیں۔
میرا یہ خیال ہے کہ حقائق کی جستجو میں اگر ہم اپنے یہاں اسلام کی بہت بات ہوئی، اپنے دین سے ہی رہنمائی لیں تو اس کا جو کلمہ ہمیں یاد کرنے کو کہا گیا تو اس میں بھی لا الہ پہلے اور الا اللہ بعد میں۔ اسی پہ اگر سوچا جائے تو شاید جو اپنے دور کا دجل اور فریب اور دھوکہ اس کو سمجھے بغیر شاید ہم حقائق تک نہیں پہنچ سکتے۔ اس کی بہت گہرائی میں میرا خیال ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ کس طرح سے وہ جو لا الہ ہے وہ کتنا ضروری ہے۔ اسی اعتبار سے اگر ہم جائزہ لیں آج اس دور کا تو ہم جانتے ہیں کہ جو ہمارے سماج کی آج تعمیر و تشکیل ہوئی ہے تو یہ خودکار طریقے سے نہیں ہوئی۔ میں توقف کر رہا ہوں کیونکہ میری کوشش ہے کہ میں انگریزی کا لفظ استعمال نہ کروں۔ تو یہ جو اس کی ایک تعمیر اور تشکیل ہوئی ہے، یہ مورخ ہمیں نقاد ناصر عباس نیر صاحب جیسے ہمیں بتاتے ہیں، تحقیق سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی یہ ساختیات نوآبادیاتی دور میں تشکیل کی گئی۔ آج انگریزی کا ہم جو رونا روتے ہیں تو یہ جو ایک درجہ بندی کی گئی یہ اسی دور کے اندر کی گئی جب چارلز وڈ نے ڈسپیچ بھیجا 1854 میں، اور جس کے نتیجے میں یہ درجہ بندی زبانوں کی گئی اور یہ طے کیا گیا کہ اعلیٰ تعلیم یونیورسٹیوں میں وہ انگریزی زبان میں دی جائے گی۔ اور جب 1857 میں 3 یونیورسٹیاں قائم کی گئیں، کلکتہ، بمبئی اور مدراس میں، اور وہاں یہ طے پا گیا کہ اعلیٰ تعلیم انگریزی زبان میں دی جائے گی اور صرف کسی کو اپنی ایک زبان سیکھنے کا حق ہے، اور وہ بھی ایک اختیاری ایک مضمون تھا کہ وہ کوئی بھی ایک زبان پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس وقت سے لے کے آج تک وہی ساختیات، ابھی 2020 میں ایک رپورٹ شائع ہوئی، اس کو میں نے پڑھا تو اس کے اندر بھی یہ بات ثابت ہے کہ ہمارے ہاں جو پے در پے طبقاتیت کا رواج ہے اور جو ایک زبانوں کی درجہ بندی ہے کہ انگریزی کو اوپر سب سے رکھا گیا، اس کے بعد اردو کو اور اس کے بعد مقامی زبانوں کو، تو اس کی جو نوآبادیاتی جڑیں ہیں اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج بھی وہ طبقاتیت وہی نتیجہ دے رہی ہے کہ معاشرے کی ایک روح جو زبان کا ایک بنیادی مقصد ہے۔ یہاں میرے ذہن میں وہ مثال آتی ہے جو اسٹیون پینکر نے اپنی کتاب کے آغاز میں بائبل کا حوالہ دیتے ہوئے لکھی۔ گو کہ ہمارے ہاں قرآن پاک کے مطالعے میں ہم اس واقعے کو اس طرح سے نہیں دیکھتے، لیکن اسٹیون پینکر نے اس میں حوالہ دیا ٹاور آف بیبل کا، کہ جب وہ ٹاور آف بیبل قائم کیا گیا، نمرود نے جو قائم کروایا، تو جب اس کا یہ جو غرور تھا اس کو توڑنے کے لیے یہ اس میں درج ہے کہ مختلف بولیاں پیدا کی گئیں، اور وہ جو وسیع اور ایک بہت بڑے پیمانے پہ تعمیر کا عمل تھا اس ٹاور آف بیبل کا، جو ہم نے پڑھا ہے کہ جی نمرود نے کہا کہ میں بھی ایک مینار تعمیر کروں گا اور میں بھی اوپر پہنچوں گا، خدا کی جو اجارہ داری ہے اس کو چیلنج کروں گا، تو اس کے اندر اتنی بھانت بھانت کی بولیاں پیدا کر دی گئی کہ وہ جو بہت بڑے پیمانے پہ ایک ٹیم ورک ہو رہا تھا وہ ہونا ختم ہو گیا۔ ایک دوسرے کی بات سننے سے لوگ عاجز آ گئے، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرنے کی ان کی صلاحیت جو ہے وہ مفقود ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں اس پر کام بند ہو گیا۔ اسی طرح اگر وہ بولیاں اس لسانی اساس پرستی، لنگوسٹک اسینشلزم کی بنیاد پہ اگر قائم ہو جائیں کہ ہم ایک دوسرے کی زبان سمجھنے سے قاصر ہو جائیں، تو اس کے نتیجے میں سوائے انتشار کے اور کچھ ہمیں میسر نہیں آتا۔ زبانیں یقیناً اپنی اپنی جگہ ایک کردار ادا کرتی ہیں، لیکن ان زبانوں کا مقصد ایک دائرے میں رہتے ہوئے اگلے دائرے کے اندر انسانیت کو قریب لانا بھی ہے۔ اور اگر زبان کو ایک میٹافر کے طور پہ ہم دیکھیں تو ملک کے اندر جو اس وقت طبقاتیت کا راج ہے اس نوآبادیاتی دور سے لے کے آج تک، تو میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ کیا ہمارے ہی قوم کے بچے جو لمز میں پڑھتے ہیں، کیا وہ اور جامعہ اشرفیہ میں پڑھنے والے یا جامعہ نعیمیہ میں پڑھنے والے کیا وہ ایک زبان بول رہے ہیں؟ چاہے وہ اردو بولتے ہوں، لیکن وہ زبان ان کی ایسی فرق زبان ہے
ایسی انگنت جو ہے وہ فالٹ لائنز موجود ہیں ہمارے معاشرے کے اندر کہ انگنت پاکستان ایک پاکستان کے اندر بستے ہیں. تو یہ ہماری نصابی کتب کے اندر، سرکاری محافل کے اندر تو یہ کہا جاتا ہے یقیناً کہ ایک پاکستان یہ ایک بڑا اچھا خواب ہے، بننا چاہیے، اسی کی ہم جستجو کر رہے ہیں. لیکن یہ طبقاتیت جو ہے یہ جگہ جگہ کے اوپر، جہاں انسان کو عزت کے لیے ایک بیش قیمت اوور کوٹ چاہیے، جہاں اس کو اچھا لباس چاہیے، جہاں وَلَقَدْ كَرَمْنَا بنی آدم کے اصول پہ جو ایک بہت بڑا مینیفیسٹو ہے انسانیت کا کہ بحیثیت انسان باعث عزت اور تکریم ہے. لیکن کیا ہمارے نظام ان بنیادوں پر قائم ہے یا اس طبقاتی بنیاد پہ قائم ہے کہ جو انگریزی زبان بولنے والا ہے اس کو اپنے وہ امتحانات میں کامیابی ملے گی، اس کو نوکریاں پہلے ملیں گی، اس کو اس کے لہجے کی بنیاد کے اوپر بہت سی نوکریاں ملیں گی. یہ ہمارے جتنے اسکول یہاں موجود ہیں لاہور میں، یہاں کتنے ہی ہمارے بہترین طلباء کو ملازمت سے انکار کر دیا جاتا ہے کہ جی ان کا انگریزی بولنے کا تلفظ درست نہیں ہے، اور اس جرم کی پاداش میں ان کو اس ایک ملازمت کے موقع سے محروم رکھا جاتا ہے. تو یہ حقائق ہیں ہمارے معاشرے کے کہ زبان ان میں سے ایک ایسا عنصر ہے کہ جو واضح کرتی ہے کہ طبقاتیت جو ہے ہمارے معاشرے میں وہ کس طرح سے اپنا ایک اثر رکھتی ہے. تو اسی اعتبار سے ہم اگر آگے دیکھیں تعلیم کے اوپر اگر ہم آئیں تو جب زبان کو پیچھے دھکیل دیا گیا، مقامی زبان کو پیچھے دھکیل دیا گیا، اور اس کے نتیجے کے اندر جس چیز کو سامنے لایا گیا تو وہ ایک بدیشی زبان تھی. اس کے نتیجے کے اندر وہ زبان جو جوڑتی ہے ہمیں اپنے ارد گرد کی اشیاء سے، قدرت سے، پودوں سے، درختوں سے، ہواؤں سے. آج میرا آپ سب سے سوال ہے، میں خود اسی جنریشن کا باشندہ ہوں، ایک وکٹم، کہ میں آپ سے یہ پوچھوں کہ آج کے اس موسم میں جو آج صبح کے وقت ہوا چلتی ہے اس کا نام کیا ہے؟ ہمیں شاید نہیں معلوم. ہواؤں کے نام کیا ہیں؟ شام کو کون سی ہوا چلتی ہے، کس موسم میں؟ نہ ہمیں انگریزی میں پتا، نہ اردو میں پتا، نہ پنجابی میں، نہ اپنی ماں بولی میں. شاید سوائے ان لوگوں کے جو گاؤں میں بستے ہیں، ہم اجنبیت کا شکار ہیں اپنے ہی ماحول سے. تو یہ اس کی تشکیل کی گئی ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ خود سے ایسا ہو گیا. اس کو اگر ہم سمجھیں، تعلیم ہماری جیسے ایک ڈی کلونیالٹی کا ایک موومنٹ ہے پوری دنیا میں، ایکیڈیمیا میں، اور ہم بھی اسی پیرائے میں آج کل اپنی تحقیق لکھتے ہیں. اس کی بہت سی اصطلاحات ہیں. اس کے اندر ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جیو پالیٹکس آف سینسنگ اینڈ نوئنگ. علم کا حصول بنیادی طور پہ یہ ہماری حسیات سے جڑا ہوا ہے. جب حسیات سے علم جڑتا ہے تو تجربے کے ذریعے ہم علم حاصل کرتے ہیں، اور وہ علم حقیقی ہوتا ہے. ایک کسان جب کھیتوں میں کام کرتا ہے اس مٹی سے جڑتا ہے، جیسے وہ ورڈزورتھ نے بھی پریلیوڈ میں کہا ہے نا کہ جو سب سے پہلے درجے کے الفاظ تخلیق ہوئے وہ اس ماحول میں تخلیق ہوئے، رسٹک جو ایک سیٹنگ تھی، گاؤں کی سیٹنگ کے اندر وہ الفاظ تخلیق ہوئے جو جڑت تھی انسان کی اپنے ارد گرد کے ماحول سے، مٹی سے، پودوں سے، درختوں سے، ہواؤں سے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس علم کا سلسلہ جو یہاں کی زبانوں کے ذریعے تھا، مقامی زبانوں کے ذریعے تھا، اس کو پیچھے حاشیے پر دھکیل دیا گیا اور مرکزیت میں نقالی کو لایا گیا. اور وہ نقالی کیا تھی؟ جو نصابی کتب کے اندر ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر نافذ کی گئی. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اس زبان میں جب انگریزی ان مصنفین نے تو اپنے معاشرے کو گایا ہوا تھا، اپنے معاشرے کو سراہا ہوا تھا، اس کے جمالیاتی پہلوؤں کو آشکار کیا ہوا تھا، تو ہم بھی وہ پڑھتے پڑھتے ہم بھی وہی گنگانے لگے، اور اپنے معاشرے سے ہم درجہ بدرجہ دن بدن ہم دور ہوتے چلے گئے. اور آج یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ مڈل کلاس کا المیہ ہے کہ وہ مڈل کلاس کے والدین اپنے بچوں سے ماں بولی میں بات نہیں کرتے، وہ ان سے اردو میں بھی بات نہیں کرتے، وہ ان سے انگریزی میں بات کرتے ہیں. یہ ہم سب جانتے ہیں.
تو کس طریقے سے ہم اپنی جو جڑت ہے اس دھرتی کے ساتھ، اس مقام کے ساتھ، تو اس سے دن بدن ہم آگے چلتے چلے جا رہے ہیں۔ اب ضرورت اسی بات کی ہے۔ اب اگر ہم اس سے اگلے موضوع کی طرف بڑھیں اور پھر اس کے بعد آخری حصے کی طرف میں بڑھوں گا، وہ مزاحمت کی اساس کے بارے میں، کہ جب ایک ایسا تعلیمی نظام، ایک ایسی زبان جس کے ذریعے سے اس کا یہ استعمال کیا گیا، اب انگریزی میں بھی شاید یہ ایک ایسا پوٹینشل موجود ہے کہ اس زبان کو بھی اس کا رخ موڑ دیا جائے، اس کی اس انا کو توڑ دیا جائے، جو کہ عالمی جنوب کے بہت ممالک نے ایسا کیا، ایسے لکھاریوں نے کیا کہ اس زبان کے تخلیقی پوٹینشل کو، اس کی صلاحیت کو استعمال کیا اور اس کو جوڑا اس دھرتی کے ساتھ، اس دھرتی کے مسائل کے ساتھ، اس دھرتی کی جذبہ حریت کے ساتھ اس زبان کو جوڑا اور اس کے اندر وہ بات کہی، اور وہ زبانوں کی جو قدغن تھی اس کو پار کرتے ہوئے دنیا کے دیگر حریت پسندوں سے مخاطب ہوئے۔ خود اپنے ملک میں دوسری بولیاں بولنے والے جو اگر اس وجہ سے انگریزی جان گئے تھے تو ان تک بھی وہ اپنا پیغام اس زبان نے بھی پہنچایا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ جو نوآبادیاتی یا پس نوآبادیاتی دور جس میں ہم جی رہے ہیں، جس میں آج بھی ساختیات وہی نوآبادیاتی ادارہ جات جو تشکیل کیے گئے تھے، آج کی بھی یونیورسٹیاں، آپ سوشل سائنسز کے نصابات کو دیکھیے، ہیومینٹیز کے نصابات کو دیکھیے، خود سائنس کے بیانیے کو دیکھیے، تو وہ تمام آج بھی انہی نوآبادیاتی ساختیات پر اس کی بیسس ہے۔ آپ ادب کے طلباء سے بات کیجئے، سوشل سائنسز کے طلباء سے بات کیجئے، آپ آرٹس کے طلباء سے بات کیجئے، آرٹ کا مطلب مغربی آرٹ ہے، ادب کا مطلب وہ مغربی اصول ہیں، حتیٰ کہ تنقید اگر اردو زبان میں بھی آئی ہے، ناصر صاحب بہتر بتائیں گے، تو وہ بھی انہی مغربی اور انگریزی نقادوں کے دیے ہوئے اصولوں کی روشنی میں ہمارے یہاں پہ جو ہے وہ تنقید کے اصول طے پائے۔ سوشل سائنسز کی تمام کتب میں پہلا جو چیپٹر ہے وہ یونانیوں کے اوپر لکھا گیا ہوگا اور دوسرا چیپٹر یورپ کی نشت ثانیہ کے اوپر لکھا گیا ہوگا۔ اس میں جغرافیائی طور پہ ہمارے خطہ جو 6000 سال سے ایک مہذب خطہ ہے، جہاں کہیں پراکرت، سنسکرت، فارسی، عربی، اردو، ان تمام زبانوں نے اگر جائزہ لیں تو زیادہ ان کا کردار انسانیت بخش رہا ہے، زندگی بخش تصورات رہے ہیں۔ بھگوت گیتا کو اگر آج بھی ہم اٹھائیں تو اس کے اندر جو آفاقی اصول دھرم یدھ کے دیے گئے ہیں وہ آفاقی ہیں، تمام مذاہب میں وہی اصول ہمیں نظر آتے ہیں۔ سنسکرت کی زبانیں جو یہاں پہ تھیں، آڈرے ٹرشکے نے لکھا ہے اپنی کتاب سنسکرت ایٹ دی مغل کورٹ میں، کہ کس طرح یہاں مغل جن کی زبان فارسی تھی، انہوں نے کس طریقے سے جین اسکالرز کو اسکالرشپس دے کر اور بہت سی سنسکرت کتابوں کا ترجمہ فارسی میں کروایا، اور فارسی زبان میں کتب جو موجود تھی ان کا سنسکرت کے اندر ترجمہ کروایا۔ تو زبانوں کی یہ جو ایک تنوع پسندی ہے، یہ میں نے مستعار لیا لفظ کل ناصر صاحب سے ٹیلی فونک گفتگو میں، ان سے میں نے سنا، تو کس طریقے سے وہ تنوع کو اڈاپٹ کیا اور اس کو بحق انسانیت استعمال کیا ان تمام زبانوں کو۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اب آج جو احساس سے مزاحمت ہونی چاہیے زبان کی، وہ یہ نہیں ہے کہ ہم لسانی احساس پرستی کا شکار ہو جائیں، کہ صرف اور صرف پنجابی کو پوجنے لگیں، چاہے پنجابی کے اندر کوئی غلامی کا درس دیا جا رہا ہو، اور انگریزوں نے جو فنڈ کر کے جو مکتبے بنوائے تھے اور ان میں کچھ کتابیں ایسی لکھوائی تھیں، یا چاہے وہ فارسی ہو وہ عربی ہو، چاہے عربی زبان بھی اگر اسلام کی زبان بھی ہے، لیکن عربی کے اندر بھی تو پیغام غلامی کا دیا جا سکتا ہے، اس کی دنیا بھر میں مثالیں ہمیں ملتی ہیں۔ اسی